السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کسی اہم تقاضے کی وجہ سے لائیو نہ آ سکا، اس لیے ایک دن کے بعد آج کل کے سوالات کے جوابات دیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ مسلمان خودکشی کر لے تو کیا کرے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ خودکشی کرے، کیونکہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن انسان کا خود سے خودکشی کرنا یہ گویا کہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہے۔ ایسا شخص فاسق ہے، گنہگار ہے، اور اس کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، خودکشی کرنے والی کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کی دعائیں مغفرت بھی کی جائے گی۔ لیکن پیشوا اور اسی طریقے سے جو علماء حضرات ہے، پیشوا حضرات ہے، یہ لوگ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں۔ یہی فقہاء کرام کا قول ہے، چونکہ ایک روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں نہیں گئے۔ صحابہ نے تو پڑھی اس کی نماز جنازہ، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پیشوا ہے، سردار ہے، تو آپ نہیں گئے۔ تو جو دین کے ذمہ داران ہیں، سردار ہیں، ایسے لوگوں کو تو خودکشی کرنے والی کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ذہن میں بیٹھا رہتا ہے کہ خودکشی کرنے والی کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی ہے، لہذا خودکشی کرنے والے کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ دوسرا سوال ہے کہ یہ قادیانی کا سوال ہے کہ کمنٹ میں پوچھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے۔ یہ اصل میں پس پردہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں جواب دینا چاہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا، ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ قادیان میں پیدا ہوا شخص مرزا غلام احمد ملعون یہ عیسیٰ ابن مریم ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو جھوٹا شخص تھا۔ نبی کی بات کبھی جھوٹا نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اتنی بڑی جھوٹ بولی ہے کہ اس نے یہ پیشین گوئی کی کہ میری عمر 80 سال سے زیادہ ہوگی، اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ 68 سال ہی میں مر گیا۔ اور بھی اس نے بہت سارے جھوٹ بولے، ایک بھی اس کی پیشین گوئی سچ نہیں ہوئی۔ تو نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، نبی ہمیشہ جو ہے سچ بولا کرتے ہیں۔ تو تمہارا نبی مرزا غلام احمد قادیانی یہ قطعاً نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی خلقتاً بھی صحیح و سالم ہوتے ہیں۔ یہ ایک آنکھ سے کانا تھا، ایک آنکھ سے اندھا تھا، اس کی آنکھ چھوٹی تھی ایک، تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو ایسے عیب دار نہیں بناتے ہیں۔ بہرحال میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ابھی موقع ہے، توبہ کر لو، موت سے پہلے پہلے کلمہ پڑھ لو، اور قادیانیت سے توبہ کر لو، اور کلمہ پڑھ لو، حقیقی طور پر اسلام قبول کر لو، ایسے بہکاووں پر ہرگز مت آؤ۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اس کے جو خلیفہ ہے، نبی کے جو خلیفہ ہے، ابھی موجودہ جو خلیفہ ہے مرزا مسرور قادیانی، یہ مسلمانوں کا خلیفہ کہلاتا ہے، قادیانیوں کا خلیفہ کہلاتا ہے، اور اس کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اب بتائیں کہ جس کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھ کر اس کے سامنے آیات تھی، پھر بھی اٹک اٹک کے پڑھ رہا تھا، اس قدر تو جاہل ہے۔
تو جاہل آدمی کبھی بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا. تو یہ سب اس کی بنیادی جھوٹ پر ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ہی امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائے. تیسرا سوال ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ بخاری کی روایت میں کندھے تک ہاتھ اٹھانا آیا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اچھا جواب دیا ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے 3 روایتیں ہیں. ایک روایت ہے یہ ہے کہ کانوں کی اوپری حصے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی. دوسری روایت ہے کہ کانوں کی لو تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی. تیسری روایت ہے کہ کندھے تک ہاتھ اٹھائی. تو تینوں روایتوں پر عمل اس طور پہ ہوگا کہ اگر کوئی یوں یعنی یہ جو انگوٹھا ہے اس کو کانوں کی لو میں لے آئے اور جو ہاتھوں کا جو اوپری حصہ ہے یہ کانوں کے اوپری حصے تک اٹھا لائے اور جو ہتھیلی ہے یہ کندھے تک ہو جائے. تو تینوں روایت پر عمل ہو گیا کہ کانوں کے اوپر تک، کانوں کی لو تک اور کندھے تک. تینوں روایت پر اس طرح عمل ہو سکتا ہے جو الحمدللہ ہم عمل کرتے ہیں. احناف اس پر عمل کرتے ہیں. تو تینوں روایت پر عمل کرنا ہے، لہذا اس طرح عمل کیا جانا چاہیے. وتر کی آخری رکعت میں قل هو اللہ کی جگہ دوسری سورت پڑھ سکتے ہیں؟ جی، وتر کی آخری رکعت میں بالکل قل هو اللہ کی جگہ آپ دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ مسنون طریقہ، مستحب طریقہ یہ ہے کہ وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ. یہ مستحب اور بہتر ہے. اور اگر کوئی اس کے علاوہ دوسری صورت بھی پڑھتا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نکاح کے بعد سہاگ رات کو ہم بستری نہیں ہوا، کل صبح دعوت ولیمہ کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ولیمہ کی دعوت کے لیے ہم بستری ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ البتہ یہ مسنون اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ رخصتی ہو جائے اور رخصتی کے بعد میاں بیوی آپس میں ملاقات کر لے، اس کے بعد ولیمہ کیا جائے. یہ اصل مسنون طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی رخصتی سے پہلے، میاں بیوی کے آپس میں ملاقات سے پہلے بھی ولیمہ کرتا ہے تو اس کا ولیمہ ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں. میں نے خواب میں بچھو دیکھا جو مجھے کاٹ رہا ہے اور میں اس کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہوں. دیکھیے بچھو کا دیکھنا خواب میں، علامہ ابن سیرین لکھتے ہیں کہ یہ دشمن کی علامت ہے. اگر وہ کاٹ رہا ہے تو یہ ہے کہ دشمن آپ کے تعلق سے برا بھلا کہے گا، تو اور آپ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع ہوں گے. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ ایسی صورت میں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. رمضان کا روزہ کسی دوسرے سے رکھوا سکتے ہیں یا نہیں اگر بیمار ہو تو؟ بالکل جائز نہیں ہے. جو شخص جس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے وہی روزہ رکھے گا. اگر وہ بیمار ہے تو ان دنوں میں اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا وہ کرے گا. جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے اوپر اس کی قضا کرنا ضروری ہوگا. جہاں تک بات ہے فدیہ دینے کی، روزے کے بدلے میں جو فدیہ دیا جاتا ہے یہ بالکل اخیر عمر میں کہ اب ایسا بیمار ہے، مرض الوفات میں اس طرح مبتلا ہے کہ اب وہ شفا یابی ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بعد میں قضا رکھنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دیا جاتا ہے. اور وہ فدیہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے جو نیپال میں کاٹھمنڈو میں تقریباً 100 روپے بنتا ہے، تو ہر روزے کے بدلے 100 روپے ایسے شخص کو جو بالکل آخر عمر کو پہنچ گئے، ایسی بیماری میں ہو کہ نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ بعد میں قضا کر رکھنے کی امید رکھا جا سکتا ہے ان سے، تو ایسی صورت میں وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا. لیکن اگر جوان آدمی ہے، بیمار ہو رہا ہے وقتی طور پہ، تو کسی دوسرے سے روزہ رکھوانا یہ قطعاً درست نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو بیماری کے دنوں میں تو روزہ معاف ہے، بعد میں اس کی قضا اس کے اوپر ضروری لازم ہوگا، بعد میں ضرور قضا کرے گا. بہرحال یہی سوالات تھے. اب جو سوالات آپ حضرات کو کرنا ہو وہ کمنٹ میں کر سکتے ہیں. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں سمیر خان صاحب کہ تہجد کی نیت کیا ہے؟ بس تہجد کی نیت کر لے کہ میں
2 رکعت تہجد کی نیت کرتا ہوں نفل واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف. بس اس طرح نیت کر لے کافی ہے. بس یہی سوالات تھے. اب آپ حضرات کو سوالات کرنے ہوں تو پرسنل میں میسج بھی کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹ میں بھی سوال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.